بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ السلام السلام علیکم علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، روزمرہ کی زندگی میں ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ میاں ہمیں یہ بھی دے، وہ بھی دے، سارا کچھ دے، یعنی دنیاوی کاموں کے لیے ہاں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور ہیں، اس سلسلے میں ہم اگلی دنیا کو بھول جاتے آخرت کے بارے میں ہیں، آخرت کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ جی کہ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دنیا بھی اچھی کر اور اگلی بھی اچھی کر، آخرت بھی ٹھیک ہے، آخرت بھی اچھی ہو، بالکل یعنی آخرت کے لیے بھی ہمیں بھلائی ساتھ مانگنی چاہیے، بالکل ادھر بھی اللہ میاں ہمارا بھلا کر دے، بالکل نہ کہ صرف اس دنیا میں ہی کہ ہماری یہ دنیا اچھی کر۔ یہ دنیا تو فانی ہے، انسان نے مر جانا ہے، ایسے ہی ہے، کتنا جیون لکھا ہے، بالکل زیادہ سے زیادہ 100 سال، 150 سال، بس کچھ نہیں ہے، عارضی دنیا ہے، سب کچھ عارضی فانی ہے، دنیا ہے۔ سب کچھ فانی ہے، جو بھی آیا اس دنیا سے جائے گا۔ ہاں، ہمارے بڑے بزرگوں کو دیکھیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، بزرگ ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، جی ہمارے باؤ اجداد کہاں گئے، یعنی پوتے تک دادے کا جیون، آگے تو پھر کسی کو بھی نہیں یاد رہتا۔ یعنی 3-4 نسلیں اگر پیچھے جائیں تو کسی کو نہیں پتا وہ کون تھے، ہاں بھول جاتے ہیں لوگ میں ہاں، وہ مطلب اس کا شجرہ نسب کا حساب رکھنا ہی مشکل ہے، اور ویسے بھی دنیا فانی ہے، جو 4 5 6 7 8 10 نسلیں گزر گئی، پتہ ہی نہیں کیا چلتا۔ پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بھی جاری رہنے والا ہے۔ ہاں، تو یہ دنیا تو فانی ہے، بالکل اور اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے اگلے جان کی، اس کے لیے بھی ہمیں اچھے کام اور دعا کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200 میں سمجھا رکھی ہے۔ جی، تو اس کا ترجمہ بتائیے ہمیں۔ جی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 200، اور جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو۔ یعنی دیکھیے، آپ اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں، دادا کا ذکر کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں، ان کے کارنامے ہیں وہ بتاتے ہیں، تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے تم ان کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر بھی کرو، لیکن کیسے؟ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ، یعنی شدت کے ساتھ زیادہ ذکر کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کی تعریف، اللہ کے ناموں کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے مزید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا، اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہی دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی کہ وہ لوگ جو دنیا ہی میں سب کچھ مانگتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اب دیکھیں، وہ لوگ جو دنیا میں آخرت کے لیے بھی ساتھ ساتھ ہی مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ جی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان میں کوئی وہ جو کہتا ہے ہمارے رب، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور محفوظ رکھ ہمیں عذاب سے دوزخ کے۔ دیکھیے یہاں پر وہ دنیا میں بھی بھلائی کی دعا کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، نہ یعنی صرف دونوں جانوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا کر دے۔ اچھا کر دے، بھلائی کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کرے، لیکن یہاں پر وہ دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ آمین ہم سب کو، دیکھنے سننے والا سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، اب اس کے بعد آیت نمبر 202، جس میں اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے یہاں پر خبر ایک سنا دی، وہ کیا خبر ہے؟ یہی آیت نمبر 202 کا ترجمہ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس کا جو کمایا انہوں نے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر نیک اعمال، دعائیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں معافی پر بھی مانگنا، زندگی گزارنا، مغفرت مانگنا، توبہ کرنی، توبہ کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد و ثنا اچھے کام کرتا کرنے، رہنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی کا طریقہ بتایا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارنا۔
تو یہی ہے جو ہم کما رہے ہیں اس دنیا میں. اور اگر ہم ایسے ہی اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی گزارتے رہیں جس میں اس زندگی میں بھی ہمارا فائدہ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا بشارت دے رہا ہے وہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس کا جو کمایا انہوں نے, اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی جیسا آپ کو بتایا زندگی تو فانی ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو 100 سال کی زندگی گزار چکے ہیں, ان سے پوچھیں زندگی کیسے گزری, تو یہی کہتے ہیں بس جیسے ایک چٹکی میں زندگی گزر گئی. تو یہ زندگی اتنی چھوٹی ہے اور اصل زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرتے رہنا ہے, دعائیں مانگتے رہنا ہے, نیک اعمال کرتے رہنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہنا ہے اور اللہ پر ایمان اور یقین مضبوط رکھنا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو, اور جیسا کہ ہم آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بتائی باتیں شیئر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو چلائے. تو اس دعا کے ساتھ ساتھ نئے آنے والے دوستوں کو بتاتے چلے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں, ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بھی, اور آپ کو چینل ڈھونڈنا بھی نہ پڑے. ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ سکے اور اس کار خیر میں ہم سب برابر کے حصے دار بھی ہوں. تو ملیں گے ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.